بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اسلام لانا اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں اپنے ایمان کو مکمل کرنا کئی ساری قربانیاں مانگتا ہے۔ اور اسلام لانے سے پہلے میں ایسی کچھ چیزوں میں مبتلا تھی جو اسلام کے مطابق حرام ہیں، اور اب جب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حرام کیوں ہیں تو الحمدللہ بہت سکون محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ کر بہت صحیح کیا۔ اس میں سے 2 چیزیں تو ایسی تھیں جو مجھے بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ میں کافی وقت سے کرتے آ رہی تھی اور میں خود کرنا پسند کرتی تھی، اور ان کو چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے الحمدللہ کیا۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے انٹرسٹ۔ میں انٹرسٹ کے فیور میں نہیں ہوں، نہ میں بہت زیادہ لالچی یا پیسوں کے فیور میں ہوں، لیکن میں جب 18th کی ہوئی تھی تو کیونکہ ہمیشہ سے مجھے پیسے جوڑنے کی عادت تھی، تو میری مدر نے میرا ایک سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا، اور اس سیونگ اکاؤنٹ کے ٹائم پر ایک پالیسی یا ایک پلان چل رہا تھا کہ آپ 5 ایئرس تک اتنے روپیز جمع کیجیے، اور اس کی انٹرسٹ کے اکارڈنگ آپ کو آفٹر 5 ایئرس اپروکسیمیٹلی 50,000 انٹرسٹ ملے گا۔ تو جب میں نے وہ جوائن کیا، اسٹارٹ کیا، تو تب سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن 3 سال بعد جب میں نے اس چیز کے بارے میں جانا اسلام میں آنے کے بعد، تو کچھ دنوں بعد جب مجھے وہ پیسے بھرنے تھے تو مجھے وہ کلک کیا دماغ میں کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، یہ تو اللہ کے دین میں کتنا حرام ہے۔ اللہ بہت لعنت فرماتا ہے، اس قدر لعنت فرماتا ہے کہ ربا لینے والا، ربا دینے والا، انٹرسٹ لینے والا، انٹرسٹ دینے والا، اور وہ انسان جو اس کی گواہی بھی رکھتے ہیں، وہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بنے کے اللہ تعالیٰ سخت عذاب اور گناہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور ذرا آپ سوچیں کہ کسی انسان جو اس قدر مجبور ہے کہ اس کو آپ کی اپنی چیز آپ کے پاس رکھنی پڑ رہی ہے یا آپ سے پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، اور وہ آپ کو انٹرسٹ پے کرے گا، تو یہ تو اس کا خون چوسنے جیسی بات ہوئی، یہ تو اس کو مجبوری اور اذیت یا آزمائش میں اور زیادہ تکلیف دینے کی بات ہوئی۔ تو میں نے وہ چیز چھوڑ دی، لیکن میرے پاس یہ نقصان رہا کہ اگر میں وہ چھوڑ دیتی ہوں تو میں نے اب تک جتنا بھی ڈپازٹ کیا ہے وہ سب کھو جائے گا، اور وہ چلا گیا۔ مجھے اس چیز کا کوئی ملال نہیں تھا کہ وہ چیزیں چلی گئیں۔ میرے پیرنٹس نے، میری فیملی نے مجھے اس چیز کے لیے بہت ڈانٹا، بہت روکا کہ میں ایسا نہ کروں، کہ ابھی تک میں نے 3 سال میں جو بھی ڈپازٹ کیا ہے میں وہ بھی کھو دوں گی، کیونکہ میں 18th کے بعد ٹیوشنس پڑھاتی تھی، پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، اور میں اسی سے وہ پیسے جوڑ کر ڈپازٹ کرتی تھی۔ بہت اہمیت تھی میرے لیے ان پیسوں کی، لیکن میرے ایمان سے زیادہ نہیں تھے وہ۔ دوسری چیز جو میرے لیے بہت خاص تھی وہ تھی پینٹنگ۔ میں بہت اچھی پینٹنگ اور ڈرائنگ کرتی تھی، کہ میں اسکیچز بناتی تھی، پورٹریٹس بناتی تھی، لائف سٹلز بناتی تھی، بہت اچھی، اور اتنی پروفیشینٹ تھی کہ مطلب مجھے ضرورت بھی نہیں تھی کہ مجھے کسی کی اسسٹنس چاہیے، مجھے صرف انسان یا وہ آئیڈیا چاہیے ہوتا تھا اور میں ڈرا کر سکتی تھی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں لیونگ کریچرز کو بنانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کو آپ سے کہیں گے کہ جو کریچرز آپ نے بنائے ہیں، جن کی جو فیچرز آپ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کہے گا کہ ان میں جان پھونکو، تو آپ نہیں پھونک پاؤ گے، اور آپ کو کہے گا کہ اگر ان میں جان نہیں پھونک سکو گے تو تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم جان نہیں پھونک سکیں گے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم جہنم کا ایندھن بنیں۔ یہ دوسری چیز مجھے چھوڑنی پڑی جو مجھے بہت عزیز تھی، مجھے بہت پسند تھا پینٹنگ اور ڈرائنگس کرنا۔ جو تیسری چیز تھی وہ مجھے بہت انتہائی پسند تھی، اور وہ میں بہت چھوٹی عمر سے، میں جب 5 یا 4 سال کی تھی میں تب سے کر رہی تھی، وہ تھا ڈانس کرنا۔ چھوٹے سے ڈانس کرتے کرتے میں نے بہت سارے ٹرافیز، میڈلز، سرٹیفکیٹس جیتے۔ اسکول کو میں ریپرزینٹ کرتی تھی کلچرل فیسٹ وغیرہ میں، کمپٹیشنس میں، اپنے ٹیچرس کے ساتھ اسکول میں ڈانس سکھاتی تھی۔ اس کے بعد میں کلاسیکل میں بہت پروفیشینٹ، بہت ٹرینڈ ہو گئی، بہت ٹرینڈ ہو گئی، لیکن اس قدر کہ میں نے اپنی 12th کے بعد میرے ٹیچرس نے مجھے ہیلپ کروا کے ایک اکیڈمی میں مجھے جوائن کروایا، جہاں میں بیچز دیتی تھی، میں کلاسز دیتی تھی کلاسیکل ڈانس سکھانے کے لیے،
اور بہت سارے اسٹوڈینٹس مجھ سے سیکھتے تھے جو مجھ سے بڑے تھے کافی. اور لائک وقت کے ساتھ میرے پاس شادیوں کے لیے، سنگیت کے لیے کانٹریکٹس آتے تھے کہ میں اتنے لوگوں کو، مجھے لیڈیز کو ڈانس سکھانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرا اس میں بہت نام، بہت میرے لیے ویلتھ، دولت یا بہت پیسے کے راستے بننے لگے تھے، اور لوگ میرا کام بہت پسند کرتے تھے. لیکن اسلام میں آنے کے بعد یہ چیز چھوڑنا میرے لیے واقعی بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ چیز میں بچپن سے پسند کرتی تھی کرنا. اور میں کبھی بھی ولگر ڈانس یا خراب، یا جو بہت کیسے بتاؤں میں آپ کو، جو بہت ہی سینسرڈ ڈانس ہوتے ہیں، میں وہ نہیں کرتی تھی. میں کلاسیکل کرتی تھی، لیکن اسٹل وہ مجھے برا لگتا تھا کہ نہیں، یہ دین میں ہی نہیں ہے، تو یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا. آج تک میرے پاس ان لوگ کے کالس آتے ہیں کہ میں انہیں یا ان کے بچوں کو یا ان کے کسی جاننے والے کو ڈانس سکھا دوں، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہے یا کوئی کمپٹیشن ہے یا کچھ بھی ہے، یا وہ سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے انہیں منع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ میں ایمان لا چکی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ. تو مجھے انہیں منع کرنا پڑتا ہے کہ میں نے سکھانا ہی چھوڑ دیا. وہ یہ تک کہتے ہیں کہ میں انہیں آن لائن سکھا دوں، لیکن میں اس کے لیے بھی انہیں منع کر دیتی ہوں. میرے فیملی نے بھی کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا تھا کہ میں ڈانس کو یا کوریوگرافی کو کبھی ایز اے پروفیشن چنوں، لیکن ایز اے ہابی انہیں کوئی دقت نہیں تھی. تو میرے فیملی اکثر اس بات کو سوال کرتے تھے کہ تم جس دین کے پیچھے چل رہی ہو، وہ دین تم سے تمہاری کتنی اچھی اور عزیز پیاری چیزیں چھین رہا ہے. کیسا دین ہے تمہارا جو تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں کرنے سے روکتا ہے؟ انہیں سمجھانا میرے لیے کبھی کبھی آسان ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو انتہائی مشکل یا ناممکن. لیکن میں اس چیز پر زور نہیں دیتی تھی، نہ اپنے آپ کو مایوس کرتی تھی. میں بس صبر کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، ایک دن یہ بھی سمجھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی خاطر یہ چیزیں قربان کرنا انسان کو تکلیف نہیں، انسان کو مطمئن کرتا ہے. اور میں نے یہ چیزیں صرف اللہ کی خاطر قربان کی ہیں. اور ابھی بھی، یا پہلے بھی چھوڑنے کے بعد، اب جب کبھی میوزک کانوں میں پڑ جاتا ہے، یا آپ ایسا بیٹ وغیرہ یا ردم سنتے ہو، تو آپ کو وہ پرانے فلیش بیکس یاد آ جاتے ہیں مجھے کہ کبھی میں اس فیز میں ہوا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ آج نہیں ہوں. اور اس چیز سے مجھے بہت سکون اور خوشی بھی ملتی ہے کہ ایک عورت کا مرتبہ، ایک عورت کا اسٹیٹس اسلام نے اتنا ہائی کیا ہوا ہے کہ وہ کسی غیر محرم یا لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے ناچنے والی نہیں بن سکتی. یہ میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سوچ الگ ہو، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اللہ کے دین میں انشاءاللہ تعالیٰ کامل بنا سکوں. اور ہم سب کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو مار کر، اپنی ضروریاتوں کو مار کر اس چیز میں آگے بڑھیں. اگر میں آج بھی چاہوں تو میں وہ چیزیں کر سکتی ہوں، کیونکہ اس وقت جس سچویشن میں ہوں، میرے لیے پیسے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور میرے لیے ایک اور زیادہ کام کی بھی بہت ضرورت ہے. لیکن میں اپنے پیٹ میں انگارے نہیں بڑھ سکتی. جلتے ہوئے انگارے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی دولت نہیں چاہیے مجھے. نہ ایسے اعمال چاہیے، نہ ایسی خوشی چاہیے جو میرے رب کو ناراض کر کے ملے. ہم سب کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی خاطر اپنے آپ کو دین میں بہتر بنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہی پڑیں گی. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اور آپ کو جو بھی جیسا لگتا ہے، آپ کے خیال، آپ کے تھاٹس، آپ کے سوال، پلیز نیچے کامنٹ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.